چکا. اب وقت ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ ریبرٹل سیشن میں جو ان کے فریق نے جو اپنا مقدمہ پیش کیا اس کو ایڈریس کریں گے اور وہ جوابات دیں گے. پہلے درخواست ہے بھائی میتھیو سلیمان سے کہ وہ آئیں اور اپنے دلائل پیش کریں. اچھا جی، حکیم صاحب نے ہیلو اچھا جی، حکیم صاحب نے اپنی جو کیس پریزنٹیشن ہے، اپنا مقدمہ بڑے جوش و خروش سے انہوں نے پیش کیا. تو میرا خیال ہے کہ سب مسلمان بھائی جو ہے سن کر کافی خوش ہوئے ہوں گے. تو چلیں اب تھوڑا سا جائزہ بھی ان کا لے لیتے ہیں. حکیم صاحب نے اپنے مقدمے میں پہلی بات آ کر یہ کہی کہ قرآن شریف میں سے ایک بھی آیت نہیں پیش کی گئی جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ عیسیٰ اللہ ہے. اور اگر یہ ایسی کوئی آیت قرآن میں لکھی ہوتی تو سب مسلمانوں نے ماننا تھا، اور آپ نے بھی کہا کہ جی ہاں جی ہم نے ماننا تھا. تو خیر چلیں، سورہ توبہ 9 نمبر سورت، اس کی 31 نمبر آیت جو ہے اسے پڑھیں گے ہم. وہاں پر لکھا ہوا ہے، ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، حسن البیان. ہاں جی، اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ہاں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کریں. یہ جس طرح سے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، عربی متن میں اس طرح سے آیت ہے نہیں ہے. عربی متن میں اس طرح سے آیت کہ انہوں نے اپنے جو علماء تھے اور ان کے جو درویش تھے، اللہ اور عیسیٰ ابن مریم، المسیح ابن مریم کے سوا ان کو خدا بنا لیا. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ اللہ اور المسیح کے علاوہ ان کو، یہ آپ پڑھ کے بتائیں گے نا، آپ کے کیسے نہیں ہے. میں نے تو دلیل دے دی ہے، آپ نے بتانا آپ کے کیسے نہیں. یہ حکیم صاحب آگے پڑھیں گے نا، وہاں پر لکھا ہوا ہے، ترجمہ ہی پڑھا ہے میں نے. ہاں یہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ و المسیح ابن مریم. تو یہاں پر اللہ کے ساتھ و، اللہ اور المسیح ابن مریم، اللہ و المسیح ابن مریم. تو اللہ اور المسیح ابن مریم کے علاوہ باقی درویشوں کو اور اپنے عالموں کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے. وہاں پر یہ عربی متن کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے. تو چلیں حکیم صاحب کو یہاں پر آ کر سب سے پہلے اعتراف کرنا چاہیے یسوع مسیح کی الوہیت کا قرآن کی اس آیت کے مطابق، پھر اگلی بات کرنی چاہیے. ہاں جی، اور ترجمہ دیکھیں، یہ اکثر ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ بائبل کو جو ہے انہوں نے بدل دیا، غلط ترجمہ کیا، لیکن یہاں پر دیکھیں ترجمے کے ساتھ قرآن کے اصل متن کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی ہے. ترجمہ ہی نہیں ٹھیک کیا آیت کا. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، آٹھواں، نواں اور 10 پوائنٹس دیکھیں جی. مناظرہ اس موضوع پر، ہمارا مکالمہ جو ہے اس موضوع پر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے الوہیت کا دعویٰ کیا یا نہیں. اصول کی بات یہ ہے کہ حکیم صاحب کو چاہیے تھا آ کر وہ آیتیں پیش کرتے جہاں پر انہوں نے کہا میں خدا نہیں ہوں، لیکن حکیم صاحب ایک بھی کوئی آیت ایسی پیش نہیں کر سکے. برعکس اس کے پرانے عہد نامے کو کھول کر خدا کی وحدانیت پر آیتیں پیش کرتے رہے، اور سارا ٹائم انہوں نے اپنا ضائع کر کے پھر 20 منٹ ان کو اس لیے ایکسٹرا لینے پڑے کیونکہ انہوں نے سارا ٹائم ضائع کر دیا ہے. انہوں نے وہ حوالے پیش کیے ہیں جن کا موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے. انہوں نے خدا کی وحدانیت پر جو پیش کیے ہیں ان کا موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے. ہاں، انہوں نے جو اخاد والی بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بائبل کا پیغام یہ ہے کہ خدا جو ہے ایک خدا ہے. وہاں پر اخاد لفظ آیا ہے عبرانی زبان کا. پہلے نمبر پر تو حکیم صاحب نے دعویٰ کیا کہ اخاد کا مطلب ہے یکتا، تنہا، اکیلا. نہیں، اخاد کا مطلب یہ نہیں ہے. اخاد جو ہے، اخاد گرامر کے اعتبار سے یہ صیغہ جمع کا لفظ ہے. اگر وہاں پر آیا ہوتا نا یاخد تو اس کا مطلب ہونا تھا یکتا، اکیلا، تنہا. اخاد کا کیا مطلب ہے؟ پیدائش کی کتاب 2 باب میں جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو ان سے کہا کہ اور اس سبب سے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. یہاں پر ایک اشخاص دو ہیں لیکن ان کے ایک ہونے کے لیے اخاد کا لفظ آیا ہے. تو اخاص دراصل جو ہے یہ صیغہ جمع کا لفظ ہے، اور یہ
किसी ग्रुप को, जैसे कहा जाता है ना वन ग्रुप, एक ग्रुप, अब एक ग्रुप में 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, तो जहाँ पर खुदा कहता है मैं अखाद हूँ, तो यहाँ पर उसकी अखाद कहने से अपने आप को तसलीस की जो है वो तरदीद नहीं होती, बरक्स इसके यहाँ पर ये जाहिर होता है कि जिस खुदा को हम मानते हैं उसमें कसरत है, खुदाई जौहर जो है उसमें कसरत है। और बाकी सारे जो इन्होंने हवाला जात दिए उनमें से किसी में इन्होंने ये एक भी आयत नहीं पेश की जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ। उसके बाद ईसा ने क्या तालीम दी, अच्छा इन्होंने कहा जी कोई सजदा कर ले तो अलूहियत की दलील नहीं होती। इन्होंने असगर साहब को सामने रख के इन्होंने कहा कोई सामने से आके अगर असगर भट्ट साहब को सजदा कर दे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खुदा बन गए, इसका तो ये तो सामने वाले बंदे की जहालत है जो जिसने इस तरह से किया है। बात ये है कि अगर असगर साहब कहें शाबाश आपने बिल्कुल ठीक किया है, तो इसका मतलब ये कि वो अपने आप को खुदा बता रहे हैं और खुदा समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम अनाजील अरबा देखें, केस में मैंने अपने हवालाजात पेश किए, तो हज़रत ईसा को जब सजदे पेश किए गए तो उन्होंने किसी को मना ही नहीं किया, बरक्स इसके वो हर किसी को बरकत दे रहे हैं, हर किसी को शाबाश दे रहे हैं। इसी तरह से अब ये खुदा ही सिर्फ कर सकता है। इसी तरह से हाँ इन्होंने कहा जी एक हवाला नहीं पेश किया, ये गौर से सुनिएगा, हकीम साहब ने कहा कि जी भाई मैथ्यू ने एक हवाला भी पेश नहीं किया जहाँ पर लिखा हो कि मैं खुदा हूँ मेरी इबादत करो। उन्होंने कहीं भी इबादत का मुतालबा नहीं किया लोगों से। पहले नंबर पर हमारा जो ईमान है उसको समझ लें पहले कि हम मानते क्या हैं। हमारा ईमान ये है कि यीशु मसीह खुदा है। क्यों खुदा है? क्योंकि उसने अलूहियत का दावा किया। हमारा ये दावा ही नहीं है कि यीशु मसीह ने खुसूसी तौर पे इन अल्फाज में दावा किया कि मैं खुदा हूँ, हमारा ये दावा ही नहीं है। तो जो हमारा दावा ही नहीं है उसके मुताबिक हमसे मुतालबा किया जा रहा है। तो ये जब मंतक को हम पढ़ते हैं तो मंतक में मंतकी अगलात भी होती हैं, जिनमें से एक मंतकी गलती है स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि आप सामने वाले शख्स से उस बात का मुतालबा कर रहे हो जिसका उसने दावा ही नहीं किया। तो ये मंतकी तौर पर इनकी दलील ही, इनकी डिमांड, इनका एतराज़ ही गलत है, ठीक नहीं है मंतकी तौर पर। दूसरे नंबर पर बात यह है कि बाइबल मुकद्दस में से ये था इनका चैलेंज। हमारा चैलेंज ये है कि बाइबल मुकद्दस में से एक आयत दिखा दें जहां पर उन्होंने कहा कि मैं खुदा नहीं हूं। इनका दावा ये है कि चूंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं इसलिए वो खुदा नहीं, तो इन्हीं के दावे के मेयार के मुताबिक फिर चूंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा नहीं तो फिर तो वो खुदा हुए। एक बात, दो बातें। तीसरी बात ये है कि आप कुरान शरीफ में से कोई एक आयत निकाल के दिखा दें। यीशु मसीह के मुंह से बुलवाना है आपने, ये ईसा के मुंह से आपने बुलवाना है कुरान शरीफ में से कि मैं खुदा नहीं हूं, निकाल कर दिखा दें। अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप ही के मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक फिर कुरान शरीफ के मुताबिक जो है ईसा खुदा हुए। फिर आपने कुरान शरीफ से हज़रत ईसा के मुंह से ये अल्फाज भी अदा करवाने कि मैं मसीह नहीं हूँ। अगर आप नहीं करवा सकते तो फिर इस एतबार से आपके मेयार के मुताबिक कुरान शरीफ के जो है कुरान शरीफ की तरफ से या कुरान शरीफ के मुताबिक आपके मेयार के मुताबिक जो है हज़रत ईसा मसीह भी नहीं है। फिर इसी तरह से आप तौहीद लफ्ज़ पर आपका ईमान है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ दिखा दें। पहला कलमा, इसको जब कोई मुसलमान होता है तो वो पहला कलमा पढ़कर उसका इकरार लिया जाता है, वो कुरान शरीफ में पूरा कहीं नहीं लिखा हुआ, वो दिखा दें। इसी तरह से खतने का हुक्म जो है वो कुरान शरीफ में से दिखा दें। जुमे को मुबारक कहने का, जुमे का जो दिन है इसको मुबारक कहने का हुक्म कुरान शरीफ में से दिखा दें। इसी तरह से आप एक आयत निकाल के दिखाइए कुरान शरीफ में जहाँ पे पैगम्बर इस्लाम ने कहा हो कि मैं आखिरी नबी हूँ। पैगम्बर इस्लाम के मुंह से आप ये अल्फाज दिखाएं कुरान शरीफ में जहाँ पे उन्होंने कहा हो कि मैं आखिरी नबी हूँ। आपके मेयार के मुताबिक अगर पैगम्बर इस्लाम ने नहीं कहा और ये बाकी चीज़ें भी कुरान शरीफ में से आप इस तरह नहीं दिखा सकते, तो आपके मेयार के मुताबिक, जो आपने मेयार मुकर्रर किया, हमने नहीं किया, आपके मेयार के मुताबिक फिर आप कुरान के एतबार से आप ही के मेयार के मुताबिक वो तो फिर आखिरी नबी भी ना हुए। तो आपने एक ऐसा मुतालबा हमारे सामने रख दिया जो मंतकी तौर पर भी गलत है और आपके लिए भी बहुत सारी परेशानियाँ पैदा कर देता है। इसके साथ ही अगर दावा आपके नज़दीक बड़ी अहमियत का हामिल है, अगर आप कहते हैं कि दावा कर देते, अगर वो कह देते कि मैं खुदा हूँ मेरी इबादत करो, तो हमने मान लेना था। तो फिर तो इस तरह से बड़े लोगों ने दावे किए खुदा होने की। मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ सूरह कसस 28 नंबर सूरत उसकी 38 नंबर आयत के मुताबिक फ़िरऔन ने कहा कि मैं खुदा हूँ, आप उसके दावे को माने। गुलाम मिर्ज़ा अहमद कादियानी और उसके पैरोकारों को आप काफिर कहते हैं, गुलाम मिर्ज़ा अहमद कादियानी को नबी माने, उसने दावा किया। इसी तरह जो रोम के बादशाह थे जिसमें टाइबेरियस था, क्लाउडियस था, हैड्रियन था, कमोडोस था, इन सब ने खुदा होने का दावा किया। दावा आप कहते हैं कि जो दावा करे वो खुदा होता है, इन सब ने दावा किया, आप इनको खुदा माने। तो अगर आप नहीं मान रहे तो फिर अपने ही मेयार के मुताबिक आप अपने ही मेयार की नफ़ी खुद करते जा रहे हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि जी यीशु मसीह ने अपने आप को इब्ने आदम कहा, और इब्ने आदम जो है इस बात की दलालत करता है कि यीशु मसीह जो है वो महज एक इंसान है।
چلیں کوئی بات نہیں, حکیم صاحب ہمارے بھائی ہیں, مرضی ہے ان کی جو مرضی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہر بار وہ ٹھیک باتیں نہیں کرتے, اور آج بھی وہی مقام ہے جب انہوں نے بہت ساری ٹھیک باتیں نہیں کی. یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کا اپنے آپ کو ابن آدم کہنا جو ہے ان کی الوہیت کی تردید ہے, نہیں, یہ بلکہ ان کی الوہیت کا اقرار ہے, یہ ان کی الوہیت کا اعلان ہے. کیسے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بائبل سے ہم دیکھیں گے, حکیم صاحب کی نہیں ہم نے سننی, ہم نے بائبل سے دیکھنا ہے. ابن آدم انہوں نے یہ لقب اپنے لیے بائبل میں استعمال کیا ہے, تو ہم بائبل سے دیکھیں گے کہ بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے. حکیم صاحب کو نہیں دیکھیں گے ہم. دیکھیں جی, دانیل نبی کے صحیفے میں دراصل یہ جو لقب ہے یہ استعمال ہوا ہے ابن آدم کا. دانیل نبی اس کا 7واں باب 13ویں اور 14ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر دانیل نبی کہتا ہے کہ میں ایک ایسے آدم ذات کو یعنی کہ ابن آدم کو دیکھتا ہوں. لکھا ہے کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا. آسمان کے بادلوں کے ساتھ پرانے عہد نامہ کے مطابق صرف خدا ہی آ سکتا ہے, اور دانیل نبی کہہ رہا ہے کہ جو ابن آدم ہے یہ آسمان کے بادلوں کے ساتھ ہے اور قدیم الایام تک پہنچا. وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی کہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. بہت اچھا کیا حکیم صاحب نے وہ حوالہ دیا کہ خدا جو ہے وہ سب کا خدا ہوتا ہے, خدا کی سب عبادت کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. یہاں پر بھی یہی بات لکھی کہ جو ابن آدم ہے اہل لغت, ہر زبان بولنے والا اس کی عبادت کرے گا, اس کی خدمت گزاری کریں گے. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی, اور اس کی مملکت لازوال ہے. تو یہاں پر ابن آدم کا جو ٹائٹل ہے یہ ایک الہی فگر کے لیے, ڈیوائن فگر کے لیے, ایک الہی شخصیت کے لیے دانیل نبی نے استعمال کیا. تو دراصل جب بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے آپ کو ابن آدم, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں وہی ابن آدم ہوں جس کے بارے میں دانیل نے بتایا کہ وہ ابن آدم خدا ہے, وہ الہ ہے. حتیٰ کہ متی کی انجیل 25واں باب 31-32 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے, تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا. محض کوئی نبی کبھی جلال کے تخت پر بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں, یہ خدا ہی بیٹھ سکتا ہے. اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. دانیل کہتا ہے کہ سب اہل لغت جو ہے اس کی خدمت کریں گے, اہل لغت جو ہے اس کی خدمت گزاری کریں گے. اور یہاں پر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. تو جس کے سامنے سب قومیں جمع کی جائیں گی, حکیم صاحب نے بہت اچھا کیا ہے بات کی, وہ خدا ہوتا ہے. اور یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. ہاں, اور پھر لکھا کہ وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ, کس کے فرشتے؟ اپنے فرشتے. ہاں, فرشتے خدا کے ہوتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے فرشتوں کے ساتھ ابن آدم آئے گا, اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. لکھا ہے اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے. پرانے عہد نامہ میں دانیل بھی کہتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے بادلوں میں آئے گا, اور یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ابن آدم جس نے بادلوں میں آنا ہے دنیا کی عدالت کرنی, میں ہی ہوں وہ. اور یہاں پر بھی اپنی الوہیت کا وہ اقرار کر رہے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح سے سردار کاہن والا جو واقعہ جو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھا ہے, وہاں پر لکھا ہے کہ جب سردار کاہن یسوع مسیح سے پوچھتا ہے کہ کیا تو مسیح ہے, تو یسوع مسیح سے کہتے ہیں ہاں میں ہوں. پہلے نمبر پر ایگو ایمی یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم ابن آدم کو, کہتے ہیں ہاں میں ہوں, اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے. پھر وہی بات یہاں پر ہوگی. اس کے بعد اب دیکھیں سردار کاہن ایک پڑھا لکھا شخص تھا, اس کو سمجھ غلط نہیں تھی آ رہی, اس کو ٹھیک سمجھ آ رہی تھی. اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا دیکھیں سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی, تم نے یہ کفر سن لیا. تو اس کو بھی اس بات کی سمجھ آ رہی تھی کہ یسوع مسیح نے جو دعویٰ کیا یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اچھا جی, اس کے بعد تو ابن آدم کی جو انڈرسٹینڈنگ حکیم صاحب کی ہے وہ بڑی سطحی قسم کی ہے, وہ بائبل کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ الہ ہے, مجسم خدا ہے. تو جب بھی یسوع مسیح اپنے آپ کو ابن آدم کہہ رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں مجسم خدا ہوں, میں اصل میں کامل خدا اور کامل انسان ہوں. اچھا, یہاں پر پھر انہوں نے متی کی انجیل سے ایک حوالہ پیش کیا جہاں پر لکھا ہے کہ توریت میں سب سے بڑا حکم کون سا تھا. یسوع مسیح نے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے یہ نہیں تھا پوچھا کہ تو خدا ہے یا نہیں. تو سوال گندم, حکیم صاحب سوچتے ہیں کہ جیسے خود یہ سوال کا جواب دیتے ہیں, سوال گندم جواب چنا, اسی طرح یسوع مسیح سے بھی توقع کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ایسے ہی جواب دینا چاہیے تھا. وہ پوچھ رہے ہیں توریت کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے, اور یسوع مسیح وہاں پر کہہ رہے ہوں کہ میں خدا ہوں.
اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل. اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اگر وہ یسوع مسیح سے پوچھتے تو بیشتر مقامات پہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی الوہیت کا اظہار کیا. جب انہوں نے کہا کہ تو اپنے آپ کو خدا کے برابر کیوں بناتا ہے, تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ میں وہ سارے کام کر سکتا ہوں جیسے باپ کر سکتا ہے, اور اسی طرح کرتا ہوں جیسے وہ کرتا ہے. ہاں, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. بائبل کی یہ تعلیم ہے, جبکہ یسوع مسیح کو دیکھا گیا, یسوع مسیح جانے جاتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. خداوند یسوع مسیح جہاں پر لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جلالی حالت میں کسی نے نہیں اس کو دیکھا. اور یسوع مسیح سے جب شاگردوں نے کہا کہ ہمیں باپ کو دکھا, ہمیں خدا دکھا, تو یسوع مسیح نے کہا تم نے مجھے دیکھ لیا. ابھی بھی کہتے ہو خدا دکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو یسوع مسیح مجسم, خدا کی مجسم حالت ہے, اور جلال میں, جلالی حالت میں نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن مجسم حالت میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے, اور لوگوں نے دیکھا بھی. تو یہ آدھی ادھوری بات کر کے حکیم صاحب نے دلیل بنائی تھی. پوری بات کو پڑھیں تو ویسی دلیل بے معنی ہو جاتی ہے. ہاں, پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو شیطان نے آزمایا, تو خدا جو ہے وہ آزمایا نہیں جاتا. حکیم صاحب نے دلائل کافی سارے دیے ہیں, ٹائم تو تھوڑا ہے لیکن میں کوشش کروں گا. ہاں جی, ہاں جی, بٹ صاحب نال کسی دن مناظرہ کرنا ہے, ان کا فائدہ پتہ کی ہوئے گا, ٹائم کھلا ہی ہوئے گا. ہاں جی, آمین آمین, ہاں جی آمین. جدوں گرمی بھی گھٹ ہو جائے گی. موسٹ ویلکم جی, جی آیاں نوں جدوں مرضی آؤ, خدمت دا موقع دو سانوں. نہیں کوئی نہیں تھکدے, ہی کہڑا دوڑ لانے پہ. ہیں ہاں, نہیں ان کو تو ایڈریس. ہاں, انہوں نے کہا جی خدا آزمایا نہیں جا سکتا, یسوع مسیح کو ابلیس نے آزمایا. انہوں نے جو یعقوب کی کتاب میں سے جو حوالہ پیش کیا, یعقوب پہلا باب 13 سے 15 آیات, وہاں پر لکھا ہے, سنیے پلیز بھائیو, جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. ہاں, ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے, پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے, اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. تو بالکل ٹھیک بات ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص آزمایا جاتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے, تو خدا نہیں کر سکتا, یہ بات ہے یہاں پر. تو آزمائے جانا اور آزمائش میں گر جانا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. لوگ آزمائے جاتے ہیں اور آزمائشوں میں گر جاتے ہیں. خدا کو کوئی آزما بھی لے تو آزمائشوں میں گرتا نہیں ہے. اور یسوع مسیح چونکہ خدا تھے اس لیے وہ جب آزمائے گئے تو آزمائش میں گرے ہی نہیں کسی میں بھی. آپ پرانا عہد نامہ پڑھ لیں تو پرانے عہد نامہ میں بھی گنتی کی کتاب 14واں باب 22ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, چونکہ ان سے لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر اور اس بیابان میں دکھائے, پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی. جہاں پھر اس کے بعد عبرانیوں 3:8 میں لکھا ہے, جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے. تو خدا کہتا ہے کہ مجھے جب لوگوں نے, خدا پرانے نامے میں خدا کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے مجھے آزمایا, لیکن خدا میں اور انسان میں یہ فرق ہے کہ انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش میں گر جاتا ہے, خدا گرتا نہیں. اور یسوع مسیح چونکہ گرے نہیں اس لیے وہ خدا ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یسوع کھاتا پیتا تھا, یسوع کو بھوک لگتی تھی, جب بھوک لگتی ہے تو باتھ روم جانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یسوع رویا, یسوع نے دعا کی اور یہ سب باتیں. تو وہ محض انسان تھا. دیکھیں جی بات یہ ہے, ہمارا مناظرہ اس موضوع پر ہے ہی نہیں کہ وہ انسان تھا کہ نہیں. ہمارا موضوع یہ ہے ہی نہیں کہ یسوع مسیح انسان تھا یا نہیں. ہمارا موضوع یہ ہے کہ انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں. ہم تو مانتے ہیں کہ وہ کامل انسان بھی تھے, کامل خدا بھی تھے. ہمارا یہ ایمان ہے, ہماری یہ بحث ہی نہیں ہے. یہ والی باتیں آپ ان کو جا کر سنائیں جو کہتے ہیں کہ یسوع صرف خدا تھا اور انسان نہیں تھا, یہ ان کے لیے ٹھیک ہیں. ہم تو خود کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی. تو جب وہ کامل انسان تھا تو کامل انسان کی طرح انسانوں والی ان کی ضرورتیں بھی تھیں.
जब वो रोए तो वो कामिल इंसान के तौर पर रोए, और जब उन्होंने दूसरों के आंसू पहुंचे तो वो खुद कामिल खुदा के तौर पर, जब उनको भूख लगी तो वो कामिल इंसान थे, जब उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 को खाना खिलाया तब वो खुदा थे। इसी तरह से आपको बहुत सारी सिफात यीशु मसीह में मिलेंगी जो उनकी इंसानियत को भी ज़ाहिर करती हैं और साथ साथ उनके खुदा होने को भी ज़ाहिर करती हैं। तो ये तो हमारा मौजू नहीं था, खामखा हकीम साहब ने टाइम ज़ाया किया इतना सारा। अच्छा, फिर उसके बाद हकीम साहब ने दूसरा तिमोथियस, जिसको मेरे प्यारे भाई जो हैं वो गलत पढ़ रहे थे, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हो जाता है। दूसरा तिमोथियस, पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब 5वीं आयत में लिखा है कि खुदा एक है और खुदा और इंसान के दरमियान जो है, खुदा और इंसान के दरमियान दरमियानी जो है वो भी एक है। अच्छा, यहाँ पर खुदा और इंसान के दरमियान जो है उसको इंसान नहीं कहा जा रहा, एक खुदा है और एक इंसान है और उसके दरमियान में भी है कोई। ये असल में आदमजाद है जो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है, इसलिए उसको यहाँ पर महज इंसान नहीं कहा गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने खुदा ने यीशु मसीह के मुंह से निकलवाना था कि मैं खुदा नहीं हूँ, वो इस सवाले का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये यीशु मसीह के अल्फाज नहीं है, ये ख़त में से हमें हवाला निकाल कर दे रहे हैं यीशु मसीह की अलूहियत की तरदीद में। अच्छा, फिर इन्होंने हवाला कोट किया, यीशु मसीह ने कहा कि लानती है वो शख्स जिसका तवक्कल अंजील में लिखा कि लानती है वो शख्स जिसका तवक्कल इंसान पर है। तो वहाँ पर हाँ पुराने एहतरामे का इन्होंने हवाला कोट किया। बात ये है कि हमारा तो ये ईमान ही नहीं कि खुदा यीशु मसीह महज इंसान थे, हमारा ये ईमान है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान थे। तो जब हम उनको कामिल खुदा भी मानते हैं तो हम उनसे तवक्को कर सकते हैं, हमारा तवक्कल उन पर हो सकता है, हम उन पर तवक्कल रख सकते हैं। नंबर अगे पिछे हो गए सारे। ए वेखो ते कोई पेज तो नहीं पिया होया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यूहन्ना की इंजील 12वां बाब, हाँ इन्होंने कहा कि नबी और जो फरिश्ते हैं उनको भी खुदा के बेटे कहा गया। अगर आप कहते हैं कि खुदा का बेटा कहने से उसकी अलूहियत ज़ाहिर होती है तो उनको भी खुदा के बेटे कहा गया। नबियों को बेटे कहा गया, ईमानदारों को बेटे कहा गया और इसी तरह से फरिश्तगान को भी बेटे कहा गया, बिल्कुल कहा गया। हम कब इस बात की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क होता है। नबी, अब देखें, खुदा ने कहा कि इसराइल मेरा बेटा है, बनी इसराइल को भी खुदा ने अपना बेटा कहा। बात यह है कि जब बनी इसराइल को खुदा ने अपना बेटा कहा तो उसको इस एतबार से कहा कि चुनी हुई कौम में वो खुदा का बेटा है। फरिश्ते इस एतबार से खुदा के बेटे हैं क्योंकि उसके तख्लीक शुदा हैं। इसी तरह से ईमानदार खुदा यीशु मसीह को कबूल करने की वजह से उसके बेटे कहलाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है वो मुनफरिद बेटा है, वो यूनिक सन है, जिसके लिए मोनोगेनेस का लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने खुद भी यूहन्ना की इंजील 3:16 में कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता बेटा यानी कि मेरे जैसा कोई नहीं। वो जब अपने आप को इकलौता कहते हैं तो कहते हैं बाकी भी बेटे हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे इस मस्जिद की जो इंतज़ामिया है उनके अमूर को देखने के लिए, इंतज़ामी अमूर को देखने के लिए उनका कोई सदर होगा, इसी तरह से दिगर जो तंजीमें उनका भी सदर है। लेकिन एक सदर पूरे मुल्क का है, उस जैसा सदर और कोई भी नहीं है। इसी तरह से खुदा के बेटे फरिश्तगान भी हैं, ईमानदार भी हैं, बनी इसराइल भी है, लेकिन यीशु मसीह जैसा उसका बेटा कोई भी नहीं है। हाँ, फिर उन्होंने ये बाइबल दीजिए, बल्कि ये वाली हकीम साहब ने बहुत अच्छा किया जो इन्होंने 5वां बाब जो है उसका हवाला दिया। यूहन्ना की इंजील 5वें बाब का इन्होंने हवाला दिया अपनी तरफ से। इन्होंने अलूहियत मसीह की तरदीद में वो पेश किया हवाला, लेकिन वो हवाला तो यीशु मसीह की अलूहियत के हक़ में जाता है, वो उनकी तरदीद में नहीं जाता। इसलिए क्योंकि अगर आप 5 बाब पढ़ें, पूरा 5 बाब पढ़े, जो मैंने पहले भी पढ़ा था, शायद मेरे भाई ने गौर से सुना नहीं इसलिए उन्होंने बात आगे वो कर दी। तो उसमें वो कहते हैं कि जिन कामों को बाप करता है मैं उन कामों को उसी तरह कर सकता हूँ। मेरा फिर से वही मुतालबा है कि कोई नबी उठकर ये कह दे कि मैं खुदा के काम खुदा की तरह कर सकता हूँ, किसी ने नहीं कहा।
یہ صرف یسوع مسیح نے کہا، کیونکہ خدا ہی خدا کے کام خدا کی طرح کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ اب وہ کام کون سے تھے؟ جن کاموں کو باپ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ تو یہاں پر تو بارہا خداوند یسوع مسیح اپنی الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں، نہ کہ انکار۔ اسی طرح سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ پکڑ لیں ذرا، ہاں، اے نیک استاد، خداوند یسوع مسیح نے کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آئے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ تو یہاں پر اس سے حکیم صاحب یہ نتیجہ اخذ کر رہے تھے کہ یہاں پر تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ نیک صرف خدا ہی ہے، دوسرے لفظوں میں وہ اپنے نیک ہونے کا انکار کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہیں بھی کہا میں نیک نہیں ہوں، بلکہ غور سے اس کو متن کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر جب ایک شخص نے کہ یہودی، اصل میں یہودیوں کی جو روایت ہے نا، یسایہ 64 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہت زیادہ پاک بھی ہو جائیں نا، اتنے زیادہ پاک ہو جائیں کہ لوگ ہمیں ہماری پاکیزگی کو، راست بازی کو دیکھ کر ہمیں حاجی صاحب کہنا شروع کر دیں، تو پھر بھی جب اس پاکیزگی کا موازنہ خدا کی پاکیزگی کے ساتھ کریں تو ہماری پاکیزگی گندی دھجیوں کی مانند، گندے لباس کی مانند نظر آئے گی۔ اب یہاں پر ایک یہودی جس نے یہ بات سیکھی یا بچپن سے جس کو یہ بات سکھائی جاتی، وہ یسوع مسیح کو آ کر کہہ رہا ہے آئے نیک استاد میں کیا کروں، اور یسوع مسیح اسے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تجھے پتہ ہے تو اصل میں مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے نیک کہہ رہا ہے، نیک تو خدا ہی ہے، دوسرے لفظوں میں تو مجھے اگر نیک کہہ رہا ہے تو مجھے خدا کہہ رہا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی نیک ہونے کا انکار کرنا ہوتا تو بڑے موقع تھے ان کے پاس جہاں پر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ برعکس اس کے انہوں نے کیا کہا، آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ غور سے سنیے گا آپ اور دھیان دیجئے گا، اسے ضرور اسے غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یوحنا کی انجیل 10واں باب 11ویں آیت میں، وہ کہتے ہیں اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہہ رہے ہیں۔ یوحنا 8واں باب 46 آیت میں وہ کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ نہ اس دور میں کوئی ان کی ذات میں گناہ ثابت کر سکا، نہ آج کر سکتا اور نہ ہی رہتی دنیا تک کوئی کر سکے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ عبرانیوں کا خط پڑھیں 4 باب 15ویں آیت تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا لیکن پھر بھی وہ بے گناہ رہا۔ تو یسوع مسیح تو بے گناہ تھے، یہ جو حوالہ انہوں نے کوٹ کیا اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں جو بات انہوں نے بنا کر پیش کی ہے۔ ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ کامل نیک نہیں ہوتا۔ یہ خیر حکیم صاحب نے آج اپنی ہی تعلیم کی تردید کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نبی جو ہے وہ کامل نیک نہیں ہوتا، اس کا مطلب وہ جزوی نیک ہوتا ہے۔ تو جزوی نیک ہوتا ہے وہ، تو یہ تو پھر جو اسما کی تعلیم ہے، اسلامی ڈاکٹرن ہے، اس کی انہوں نے خود ہی تردید کر چھوڑی ہے۔ قیامت کے متعلق انہوں نے کہا کہ قیامت کے متعلق عیسیٰ کو جو ہے وہ علم نہیں تھا، تو خدا جو ہے اس کو تو عالم الغیوب جو ہوتا ہے، خدا اس کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں مجھے قیامت کا علم نہیں ہے۔ ہاں جی، ہاں، آیت کیا؟ آیت دے مجھے، ہاں جی، اچھا چلیں، اچھا جی، پہلے نمبر پر اچھا یہ جو قیامت کے متعلق جو بات ہے، قیامت کے متعلق جو بات ہے، یہ ایک دفعہ نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، یہ ایک دفعہ نہیں یہ بات ہوئی، یہ 2 دفعہ ہوئی ہے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ جب قیامت کی بات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جب دلہا آئے گا، اپنے آپ کو دلہا کہہ رہے ہیں، یہ تشبیہن بات کر رہے ہیں، تو ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک شخص جسے ساری چیزوں کا پتہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اسے قیامت کے متعلق نہیں پتہ ہوگا؟ اسے بالکل اس دن کا پتہ تھا، لیکن وہ انہوں نے خود نہیں بتایا، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل 4 باب 34ویں آیت میں وہ کہتے ہیں کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ یوحنا 5:30 میں وہ کہتے ہیں جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔
اس کے بعد یونا 6:38 میں لکھا ہے کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف وہی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے بتانے کا مجھے حکم ہے, جو خدا باپ کی مرضی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. اور جب ان سے ان کے زندہ ہونے کے بعد پوچھا گیا, اعمال 17 پہلا باب 17 ہے, تو وہاں پر لکھا ہے جب دوبارہ قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے لکھا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں. دوسرے لفظوں میں چونکہ خدا یسوع مسیح جب زمین پر آئے تھے تو باپ کی عین مرضی کے عین مطابق کام کرتے تھے, جو کچھ باپ ان سے کہتا تھا وہ کرتے تھے. یہ پلان میں شامل ہی نہیں تھا کہ قیامت کا ٹائم بتایا جائے, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بات باپ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے اور اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اس سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ عالم الغیوب نہیں تھے. ہاں پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور بات انہوں نے بڑی عجیب سی کر دی کہ جی جو عورت یسوع کو چھوا تو وہ ناپاک ہوگی. بائبل میں سے حکیم صاحب آپ کو جو ہے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع ناپاک ہو گیا, اس عورت کے چھونے سے یسوع ناپاک ہو گیا, یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ہاں یسوع نے کیوں کہا کہ مجھے کس نے چھوا, اس لیے کیونکہ یسوع مسیح اس کا اقرار کروانا چاہتے تھے, اور یہ خدا کا سٹائل ہے. آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے کہا آئے آدم تو کہاں پر ہے, اس لیے تاکہ آدم سامنے آئے اور اقرار کرے اپنے گناہ کا. یسوع مسیح بھی یہاں پر یہی خدائی کام کر رہے ہیں. جب عورت نے چھوا تو چاہتے تھے کہ عورت سامنے آ کر اقرار کرے, اس لیے کہا کہ مجھے کس نے چھوا. ہاں پھر اس کے بعد اگر انجیر کے درخت کی بات کریں تو انجیر کا درخت جو ہے اس پر جب پھل لگنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک پھول اگتا ہے جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر اس سال پھل لگے گا. اور وہ موسم جو ہے وہ پھولوں کا تھا, چونکہ یسوع مسیح نے وہ پھول بھی نہیں دیکھے اس لیے یسوع مسیح نے اس پر لعنت ڈالی کیونکہ اس سال وہ پھل نہیں دینے والا تھا. اس کے بعد اگر آپ بات کریں, اچھا ہاں اس سے یہ بھی دیکھیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو ہے درختوں پر بھی اختیار ہے, درختوں کو بھی ان کی آواز کی سمجھ آتی ہے, اور خدا ہی ہے جس کی آواز کی, جس کی باتوں کی سمجھ ساری مخلوقات کو آتی ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو بات کہی کہ جی عالم الغیوب ہونے کی, تو دیکھیں اس میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ اگر قرآن شریف پڑھیں تو سورہ طه 20 نمبر سورہ, تو اس کی آیت نمبر کیا 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں, جب وہ جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیوب نہیں ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ, وہ کیوں یہ سوال پوچھ رہے ہیں. پھر اسی طرح سے جنگ احد کے موقع پر سورہ عمران 3 140 سے 142 آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ اب تک اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے معلوم ہی نہیں کیا. اگر اللہ عالم الغیوب ہے تو اس کو تو قبل از وقت معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون جہاد نہیں کرنے والے. پھر اسی طرح سے سورہ عمران 3 166 اور 167 نمبر آیات میں لکھا ہے کہ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے. اگر اللہ نے منافقوں اور ایمان والوں کو جو ان کے کاموں سے ہی جاننا ہے تو پھر اللہ عالم الغیوب کیسے ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح سے اہل اسلام جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہاں پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جب حضرت آدم کو حضرت آدم کو جب تخلیق کرنا تھا تو فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے جا رہا ہوں. سورہ بقرہ دوسری سورۃ 30 سے 35 نمبر آیات میں. تو وہاں پر فرشتے کہتے ہیں کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو کچھ تو خون کرے اور خرابیاں کرتا پھرے. اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی انفارمیشن فرشتوں کو دی کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا. تو فرشتے اگر عالم الغیوب نہیں ہیں تو ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ جو انسان بنانے والا ہے اللہ وہ کچھ تو خون اور خرابیاں کرتا پھرے گا. اور پھر ان کی بات سچی بھی ہوئی, ان کی بات پوری بھی ہوئی قرآن شریف کے مطابق ہی. تو یہاں پر عالم الغیوب والے کانسیپٹ پہ تصور پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے روزے قیامت کے دن جنت کا حلقہ جو ہے وہ اسے تھام لیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سورہ شعراء اس کی 214 نمبر آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو. اب اسی آیت کی تفسیر جب پیغمبر اسلام نے خود فرمائی تو وہ کہتے ہیں آئے فاطمہ بنت محمد ہے صفیہ بنت عبد المطلب, سنو میں تمہارے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کام نہیں آ سکتا. ہاں میرے پاس جو مال ہو جتنا تم چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اگر یہ صحیح مسلم کتاب الایمان 205, ترمذی 3184 اور ابن حبان جو ہے 6548,
اس کے علاوہ سورہ کعب میں لکھا ہوا ہے کہہ دو میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کلام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک سائڈ پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جنت کا حلقہ تھام لیں گے اور پھر سب امتی جو ہیں ان کے پیچھے چلے جائیں گے، دوسری طرف پیغمبر اسلام خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ قرآن شریف کی آیت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ بائبل میں نہیں ہے یہ بات۔ ہاں جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مر جائے وہ معبود نہیں ہوتا۔ دیکھیں پھر سے میں کہوں گا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہے، تو بطور انسان وہ مرے، لیکن بطور کامل خدا انہوں نے جب وہ صلیب پر تھے تو انہوں نے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو، اپنے بدن کے بارے میں کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو میں پھر اسے زندہ کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود اپنے مقدس کو زندہ کیا تو جو ان کی ڈیوائن نیچر تھی، الہی ذات تھی، جب ان کا جسم مر گیا تو وہ تب بھی ایکٹیو تھی، اس لیے تو وہ اپنے مقدس کو جو ہے انہوں نے دوبارہ بنا لیا، اس لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ خود زندہ کیا۔ ہاں، اور اس کے بعد وہ ہزاروں سال سے اہل اسلام کے مطابق آسمان پر زندہ ہیں، تو ہمیشہ زندہ صرف خدا ہی رہ سکتا ہے۔ حکیم صاحب نے اچھا کیا یہ آرگیومنٹ دیا، اور یہ زندہ ہیں اور ویسے ہی آسمان پہ اٹھائے گئے اہل اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اور ابھی تک زندہ ہیں، تو خدا ہی زندہ رہ سکتا ہے اتنی دیر۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ابراہیم نے یسوع مسیح کو خدا نہیں کہا۔ بالکل کہا، کیوں نہیں کہا؟ خدا نے یسوع مسیح نے ابھی جو میں نے ایک حوالہ پڑھ کے سنایا اس میں وہ کہتے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تیری عمر تو ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئی تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم سے بھی پہلے کا ہوں؟ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ابراہیم میرے دن کو دیکھنے کا مشتاق تھا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بلکہ حوالہ، ہاں لکھا تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے میرا دن دیکھا، ابراہیم کو میں ملا ہوں۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے خدا یسوع مسیح ابراہیم کو ملے؟ اگر آپ پیدائش 19 باب 18 اور 19 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابراہیم ممرے کے بلوتوں میں بیٹھا تھا اور 3 آدمی اس کے پاس آئے۔ جو 3 آدمی تھے ان میں سے ایک آدمی کے آگے سرنگوں ہوا ابراہیم اور اس کو یہوہ کہنے لگا۔ وہاں پہ یہوہ عبرانی متن میں لکھا ہوا ہے، ابراہیم اس کو مسلسل یہوہ کہہ رہا ہے، اور جب یہوہ اس کو سجدہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور اس یہوہ نے نہ تو اس کے سجدے کرنے سے روکا اور نہ ہی اس کو اس بات سے منع کیا کہ مجھے یہوہ نہ کہے۔ اسی طرح سے جب آپ ہمیں اچھا ایک اور بات بتا دوں، آپ بہت ساری آیتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں نا بائبل مقدس کی، تو آپ توحید کا جو تصور ہے، اسلامی تصور، اس کا چشمہ لگا کر بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ نظریہ توحید کے مطابق بائبل کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا جو تصور ہے وہ توحید کا اس طرح سے کہ خدا واحد ہے، اس کی ذات میں خدا ذات کے اعتبار سے واحد ہے، اور اس کے اندر 3 اشخاص ہیں، 3 اقانیم ہیں جنہیں ہم باپ، بیٹا اور روح القدس کہتے ہیں۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، تو جس طرح ہم مانتے ہیں اس طرح اس کو سمجھیں۔ اب یہاں پر جو بات ہے اسی 19ویں باب میں چلے جائیں تو 19واں باب اس کی 23ویں آیت ذرا نکال لیں بائبل، ہاں جی 19واں باب 23ویں آیت۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہوہ جو لفظ ہے یہوہ، یہ عبرانی بائبل میں صرف خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذرا جلدی کیجیے گا پلیز۔ ہاں ہاں جی، لکھا ہے اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط زغر میں داخل ہوا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی۔ یہاں پر خداوند کے لیے جو ہے عبرانی زبان کا لفظ یہوہ آیا ہے۔ یہ اردو ترجمہ جو ہے یہاں پر جس طرح سے متن میں ہے اس طرح نہیں لکھا، متن میں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ اور یہوہ نے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بلکہ، اچھا یہاں پر لکھا جو عبرانی متن ہے اس کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا مطابق نہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور پھر اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط زغر میں داخل ہوا، تب یہوہ نے یہوہ کی طرف سے آسمان سے آگ اور گندک زمین پر برسائی۔ یہوہ نے یہوہ کی طرف سے، ایک یہوہ وہ ہے جو ابراہیم کے سامنے آیا ہے جسے ابراہیم سجدہ کر رہا ہے، جسے ابراہیم یہوہ کہہ رہا ہے، اور ایک یہوہ وہ ہے جو آسمان پر ہے، یعنی کہ
یعنی کہ ایک یہوہ جو ہے وہ بیٹا ہے خدا یسوع مسیح اور ایک یہوہ ہے جو باپ ہے. تو ابراہیم نے بالکل یسوع مسیح کو دیکھا تھا, اسے یہوہ بھی کہا اور اسے سجدہ بھی کیا. یہی سبب ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ابراہیم میرے دن کو دیکھنے کا مشتاق تھا, اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ جی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا انسان نہیں. اچھا چلیں, حکیم صاحب کی مرضی ہے, لیکن اکثر ہوتا ہی ہے کہ وہ آیت آدھی پڑھ کے تو اسے پورے کا پورا دلیل بنا لیتے ہیں, لیکن کمال ہی کرتے ہیں. ہر بندہ نہیں ایسے کر سکتا آدھی آیت پڑھ کے دلیل بنانا. ہاں اس تو بات. ہاں انہوں نے کہا کہ جی گنتی 23. ہاں جی, انہوں نے کہا گنتی کا حوالہ دیا, پرانے عہد میں سے حوالہ جات انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں. اچھا چلیں, وہ آیت نہ ہی وہ آدم زاد ہے. چلیں پوری آیت پڑھ لیتے ہیں, حوالے کے ساتھ انصافی کر لیتے ہیں. حکیم صاحب تو نا انصافی کر گئے ہیں, مرضی ہے ان کی, اب دوست بھی ہیں ہمارے, بھائی بھی ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر لکھا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. زور کس بات پر دیا جا رہا ہے کہ خدا انسانوں کی طرح جھوٹ نہیں بولتا اور نہ آدم زاد کی طرح اپنا ارادہ بدلتا ہے, اس بات پر زور دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر خدا یسوع مسیح کے بارے میں اگر بات کریں تو خدا یسوع مسیح جب آئے تو نہ تو انہوں نے جھوٹ بولا, نہ ان کی زندگی میں کوئی گناہ ثابت کر سکا, اور جب وہ انسانی جسم میں آئے بھی تو پھر بھی اپنے انسانی جسم میں آنے کے باوجود بھی اپنے اختیارات سے, وہ الہی اختیارات سے, اپنی الوہیت سے دستبردار نہیں ہوئے, وہ ان کے ساتھ ہی رہی. اگر امریکہ کا صدر یہاں پر آپ کا پاکستانی پنجابی لباس دھوتی اور کرتا پہن کر آ جائے تو پھر بھی وہ اپنے اختیارات سے دستبردار نہیں ہوگا. وہ ایک حکم کرے گا تو پوری امریکی فوج یہاں پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی. اسی طرح سے جب خداوند یسوع مسیح انسانی جسم لے کر آئے, جب وہ مجسم ہوئے تو اس وقت بھی وہ خدا ہی رہے. انہوں نے انسانوں کی طرح جھوٹ نہیں بولا, نہ انسانوں کی طرح اپنا ارادہ بدلا. اس کا یہ مطلب ہے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے دعا کی تو خدا جو ہے وہ دعا نہیں کرتا. ہاں اچھا, اگر آپ فلپیوں 2 باب 5 اور 5 سے 11 آیات پڑھیں, یہ بات بڑی غور سے سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو. اگر آپ فلپیوں 2 باب 5 سے 11 آیات پڑھیں تو وہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, کس کی صورت پر تھا؟ خدا کی صورت پر تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کی صورت اختیار کی. اب کس چیز سے اپنے آپ کو خالی کر دیا یہ بھی سن لیں, یسوع مسیح کی زبانی سن لیں کہ کس چیز سے اپنے آپ کو خالی کیا. یوحنا 17 باب 5ویں آیت جو انہوں نے بھی کوٹ کیا تھا, تیسری آیت, یہ تیسری آیت کوٹ کی تھی, میں 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں. بلکہ بائبل دیں مجھے کھول کے, میں پہلی ایسی پڑھ کے ان کو سناتا ہوں. اچھا لکھا ہے, یسوع نے یہ باتیں کہی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی, اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر. دیکھیں ایک نبی اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میرا جلال ظاہر کر. اچھا یہ خدا ہی خدا سے کہہ سکتا ہے کہ میرا جلال ظاہر کر, نبی خدا سے نہیں یہ مطالبہ کر سکتا. اس کے بعد چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے ہر بشر کے اوپر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. یہیں پر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہوں, تو ہمیشہ کی زندگی تو خدا دیتا ہے. پھر اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ آگے یہ والی بات ہے کہ وہ تجھ خدائی واحد اور
واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جاننے. جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کچھ تخلیق نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، کائنات بھی نہیں تھی، ٹائم بھی نہیں تھا، سپیس بھی نہیں تھا، دنیا کی تخلیق سے پہلے میں تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ساتھ دنیا کی تخلیق سے پہلے ہوں. تو دنیا کی تخلیق سے پہلے اگر کوئی تھا تو صرف خدا تھا. اور اگر یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کی تخلیق سے پہلے تیرے ساتھ ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں خدا ہوں. صرف اتنا ہی نہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسا تیرا جلال ہے میں بھی ویسا ہی جلال تیرے ساتھ رکھتا تھا. اور یہاں پر بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. اور ہاں جی تو جب خدا یسوع مسیح نے فلپیوں کے خط کے مطابق آخری دلیل رہے گی. ہاں جی جب خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کیا تو اس جلال سے انہوں نے اپنے آپ کو خالی کیا اور خادم کی صورت اختیار کی. اور بطور خادم وہ دعا بھی کر سکتے ہیں. بطور خادم وہ خدا باپ سے دعا کرتے تھے. اور تثلیث کے قنیم کی خوبصورت بات یہ ہے کہ باپ بیٹے کو جلال دیتا ہے، بیٹا باپ کو جلال دیتا ہے، بیٹا روح القدس کو جلال دیتا ہے، روح القدس بیٹے کو جلال دیتا ہے. جب خدا یسوع مسیح نے روح القدس کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ روح القدس میرا جلال ظاہر کرے گا. خدا یسوع مسیح نے دعا کی تو باپ کا جلال ظاہر کیا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جب پھر وہ بیٹے کو دنیا میں لاتا ہے تو سب فرشتے کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ آئے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے. یہ خدا باپ بیٹے کو خدا کہہ رہا ہے اور اس کہہ رہا ہے کہ تیرا تخت عبدالآباد رہے. تو جس طرح خدا باپ کے خدا یسوع مسیح کو خدا کہنے سے وہ اپنی الوہیت سے دستبردار نہیں ہوتا، اس طرح سے یسوع مسیح جب خدا باپ کو باپ کہتا ہے، اسے جلال دیتا ہے تو وہ بھی اپنی الوہیت سے دستبردار نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ جو ہے قرآن شریف میں اگر آپ دیکھیں، اس میں پہلے بھی حکیم صاحب سے بات کر چکا ہوں، یہ میری آخری دلیل ہے. سورہ توبہ 9 نمبر سورت اس کی 103 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر اس سے ان کے ظاہر کو پاک اور ان کے باطن کو صاف کر دے اور انہیں دعا دے. بے شک تیری دعا ان کے لیے تسکین ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. قرآن شریف میں یہاں پر جو ہے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مختلف حالتوں میں استعمال ہوا ہے، اور جب بھی استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے دعا. اس سے مراد ہے دعا کرنا. ہم مانتے ہیں کہ خدا باپ بیٹا روح القدس تین کا نیم ہے خدائی جوہر میں، تو باپ بیٹا باپ سے دعا کر سکتا ہے. لیکن اہل اسلام جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ خدا یکتا ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ان آیتوں کی بھی حکیم صاحب ضرور وضاحت کریں. لکھا ہے سورہ احزاب 33 نمبر سورت اس کی 56 نمبر آیت میں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. درود کا جو ترجمہ ہے وہ ہے یسلون، جو کہ صلاۃ سے ہی ہے. اور اے ایمان والو تم بھی اس پر یسلون. چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے بھی عبرانی کے بہت سارے غلط الفاظ بولے ہیں، کوئی بات نہیں. چلیں نہیں، بدلہ میں آپ سے لے رہا ہوں، آپ نے غلط پڑھے اس لیے میں بھی ایسے پڑھ رہا ہوں. اچھا پھر اسی طرح سے لکھا ہے وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. رحمت کے لیے جو عربی زبان کا لفظ ہے وہ یصلی علیکم وہاں پر لفظ ہے جو کہ صلاۃ سے ہی ہے، جس کا مطلب دعا کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے سورہ بقرہ 157 نمبر آیت، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں. وہاں پر مہربانیوں کے لیے جو عربی زبان کا لفظ ہے وہ ہے صلاوتن، نہیں دعا کے لیے. یہ آپ نئی باتیں ایڈ کر رہے ہیں، پھر مجھے وقت دیجیے گا جواب دینے کا. نہیں نئی باتیں نہیں ہیں، آپ نے خدا کے دعا کرنے سے متعلق دلیل دی تھی نا. نہیں نہیں آپ، ہاں جی دلیل ختم ہو گئی ہے. لیکن دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ خدا دعا نہیں کر سکتا، یسوع نے دعا کی، میں اسی بات کے لیے دلیل دے رہا ہوں آپ کو. ہاں جی تو چلیں، بہت شکریہ حکیم صاحب کا، اور آپ سب کا بھی، آپ سب نے سنا.